حالم از قلم نمرہ احمد۔ بندھارا کے محل کے ایک طرف جہاں پہاڑی ختم ہوتی تھی وہاں نشیب میں سمندر بہتا دکھائی دے رہا تھا۔ اونچی پتھریلی چٹانوں تک پانی آتا اور اپنی حدود توڑنے میں ناکام ہو کر واپس پلٹ جاتا۔ دوسری طرف جنگل تھا۔ تالیہ جنگل سے توڑے پھول گلدستے میں لپیٹتی پہاڑی سے نیچے اترتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سیاہ اوڑھنی سے سر ڈھانپ رکھا تھا اور نیچے سفید سادہ باجوک رنگ پہنے صبح کی واک پر نکلی معلوم ہوتی تھی۔ یہاں آزادی سے گھومنے کے لیے صرف وہی وقت میسر تھا۔ وہ نیچے ساحل پر پہنچی اور جھک کر پھول ریت پر رکھے، پھر جوتوں کے تسمے کھولنے لگی۔ ہوا تیز تھی۔ ایک جھونکے نے گلدستے کو اڑایا اور سامنے لڑکھڑا دیا۔ اس نے تیزی سے پیر جوتوں سے آزاد کیے اور پھولوں کی طرف لپکی، مگر چند قدم پر ہی وہ رک گئی۔ سامنے سے فاتح چلا آ رہا تھا۔ اس رات کی ملاقات کے بعد اسے آج روبرو دیکھنے پہ سمجھ نہیں آیا کہ کیا رد عمل دے۔ وہ وہیں ٹھہر گئی۔ اوڑھنی سے ڈھکے بال تیز ہوا سے باہر نکل کر پھڑپھڑانے لگے اور پیر ریت میں دھنستے گئے۔ وہ سرمئی پاجامے کرتے کے اوپر بنا آستین کے سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے تھا جو کہ مقامی لباس تھا، البتہ اب کہ اس کا لباس نفیس اور قیمتی معلوم ہوتا تھا۔ بال گیلے کر کے پیچھے کر رکھے تھے اور دھلے دھلائے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تالیہ کو دیکھ کر وہ وہیں رکا اور جھک کر نیچے گرے پھول اٹھائے جو دور تک بکھر گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بھی صبح میں یہاں آتے ہیں۔ میں تمہاری 2 باتوں کا جواب دینے آیا ہوں۔ 3 پھول اٹھا کر وہ سیدھا ہوا، چند قدم دائیں طرف گیا اور جھک کر 2 مزید پھول اٹھائے۔ وہ دم سادے کھڑی اسے دیکھے گئی۔ لہروں کا شور اور اوپر جنگل سے آتی آوازیں سب پن سے منظر میں چلا گیا۔ بس ٹھنڈی ریت تھی اور اس پر ننگے پیر کھڑی ملاکا کی شہزادی۔ تم نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارے لیے یہاں رک سکتا ہوں، تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ یہ میری دنیا نہیں ہے۔ لیکن اگر میں تمہارے لیے رک سکتا تو تمہیں اس دنیا کو چھوڑنے کا بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس نے آخری پھول ریت سے اٹھائے اور پانی کی طرف آیا۔ پھولوں پر ریت لگ گئی تھی۔ وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھا اور جھک کر ایک ہاتھ میں چلو بھر پانی لیا۔ اس لیے آج کے بعد میں تمہیں یہاں سے جانے کو نہیں کہوں گا۔ میں تمہاری مرضی کا احترام کروں گا۔ فاتح نے بیٹھے بیٹھے پانی احتیاط سے پھولوں پر ڈالا۔ ریت کے چند درے بہہ گئے، باقی اٹکے رہ گئے۔ دوسری بات، تم نے کہا کہ میں کیوں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ یہاں سے چلی آؤ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نرمی سے پھولوں کے اوپر پانی بہا رہا تھا۔ سفید جنگلی پھول دھلتے جا رہے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں یہ تمہارے لیے چاہتا ہوں۔ تم نے ہم سب سے دور مصر جا کر اپنی ذات کی دریافت کے سفر میں جو کچھ سیکھا تھا، اسرا کے کیس نے اس سب کو صفر کر دیا ہے۔ تم واپس اسی مقام پر آ کھڑی ہوئی ہو، کیونکہ تالیہ، اگر تم ان الزامات کا مقابلہ نہیں کرو گی تو تم زندگی میں کبھی بھی کسی اور کا مقابلہ نہیں کر سکو گی۔ لیکن اس نے گہری سانس بھری، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں تمہیں یہ دنیا چھوڑنے کو نہیں کہوں گا۔ اس نے پنجوں کے بل بیٹھے بیٹھے پھولوں کو جھٹکا دیا۔ پانی کے قطرے ان سے گرنے لگے۔ پھر اس نے سر اٹھا کر مسکرا کر اسے دیکھا جو دم سادھے وہیں کھڑی تھی۔ اور تم مجھے اپنے باپا کے ساتھ کام کرنے سے روکنے کو نہیں کہو گی، نہ مجھے فرار کا مشورہ دو گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی چوائسیز کا احترام کریں گے۔ کیا تم یہ کر سکتی ہو تالیہ؟ وہ دھیرے سے اس کے قریب آئی اور پھر اس کے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ریت پر بیٹھی۔ لب مدھم سے مسکرائے، سر اس بات میں ہلایا، میں کر سکتی ہوں، اور میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کل رات کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ اس نے گیلا گلدستہ تالیہ کی طرف بڑھایا۔ اس نے فاتح سے نظریں ہٹائے بغیر اسے پکڑا اور پھر لب ہلائے۔ وان فاتح وقفہ دیا تو لہروں کا شور سنائی دینے لگا۔ میک اے وش، اور یوں لگتا تھا وہ اس کی بڑی سے بڑی خواہش بھی پوری کر ڈالے گی۔ اس کے دل پہ جمی ساری ریت فاتح نے جیسے دھو ڈالی تھی۔ ہاں، میری ایک خواہش ہے، وہ مسکرا کر کہنے لگا۔ وہ دونوں ریت پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ لہریں ان کے قریب لپکتی ہوئی آتی اور واپس پلٹ جاتی۔ چھینٹے اڑا اڑا کر انہیں بھگو رہے تھے۔ کہیے کہ ہم دونوں برابری پر آ جائیں۔ برابری پر؟ اس نے ابرو اٹھائے۔ ہاں، ہم کبھی بھی برابری کی سطح پر اپنا رشتہ نہیں رکھ سکے، اس لیے ہمیں توانکو اور شہزادی جیسے طرز تخاطب سے نکلنا چاہیے۔ کیا واقعی؟ وہ چونکی۔ ہاں،
میں باس تھا اور تم فین گرل تھیں۔ اسے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ پھر میں شہزادی بنی اور آپ غلام، وہ یاد کر کے بتا رہی تھی۔ ایسا ہی تھا۔ پھر آپ دوبارہ باس بن گئے اور میں آپ کی نائب۔ ہم کبھی بھی برابر نہیں رہے۔ وہ اس کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ مگر ہم برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں اگر ہم دوستوں کی طرح رہیں، ایک دوسرے کے معاملات میں دخل دیے بغیر، ایک دوسرے کو وہ جیسا ہے ویسے کی بنیاد پر قبول کر کے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھا تو وہ بھی ساتھ ہی اٹھی۔ ان کی ایک طرف پانی تھا اور دوسری طرف ساحل۔ میں اس دنیا میں سیلیبریٹی نہیں ہوں، تم اس دنیا میں فین گرل نہیں ہو۔ نہ میں اب غلام ہوں، نہ تم میرے لیے ناقابل رسائی شہزادی ہو۔ میرے دوست بہت کم رہے ہیں، اسی لیے شاید دوستی کے آداب سے ناآشنا ہوں۔ ہلکے سے کاندھے اچکائے۔ مگر میں کوشش کروں گا کہ میں اچھا دوست بن سکوں، برابر کی سطح کا دوست۔ ہوا اس کے بال اڑا اڑا کر چہرے پر لا رہی تھی، اوڑھنی پیچھے گردن پر جا گری تھی۔ وہ حیران تھی۔ یہ عجیب خوشگوار سی حیرت کا لمحہ تھا۔ اس نے وان فاتح کے ساتھ بہت سے رشتے نبھائے تھے، بہت سے کام اکٹھے کیے تھے، مگر خادم اور مختوم کی حیثیت سے، تالیہ اور تمانکو کی حیثیت سے وان فاتح کے ساتھ برابری کا کوئی تعلق ممکن تھا؟ اسے معلوم نہیں تھا، اور وہ اب یہ معلوم کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اگر ہم اس دنیا سے جانے یا میرے باپا کی سیاست کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو ہم کس بارے میں بات کریں گے؟ کیونکہ ہم تو ہمیشہ یہی باتیں کرتے آئے ہیں، سیاست، وقت کا سفر۔ وہ دونوں ابھی تک آمنے سامنے کھڑے تھے۔ یہاں سے پہاڑی پہ بنا محل نظر آتا تھا، لیکن شہزادی کو اب محل کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں رہی۔ ہم وہ بات کر سکتے ہیں جو ہمارے دل پر بوجھ کی طرح ہو، کیونکہ دوستوں کے پاس انسان دل کا بوجھ ہلکا کرنے ہی جاتا ہے نا۔ پھر وہ دونوں ایک ہی سمت میں مڑ گئے اور پانی کی گیلی حدود کے ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ آپ کے دل کو کیا بات بوجھل کیے ہوئے ہے؟ اس نے چلتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ میرے بچے مجھ سے دور چلے گئے اور اسرا نے ہمیں چھوڑ دیا۔ یہ ایسا غم ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ غم ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ اس نے یاد کر کے دہرایا۔ تمہارے دل کو کیا بات بوجھل کیے ہوئے ہے؟ اس نے چلتے چلتے تالیہ کی طرف گردن موڑی۔ اس کے ساتھ برابر چلنا عجیب تھا، مگر اچھا تھا۔ جو بھی تھا اچھا تھا۔ باپا نے ایڈم کو زخمی کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پاس صرف ایک ماں ہے، اور مجھے اس کی دوا ایک ماہ کے اندر ڈھونڈنی ہے۔ وہ مختصراً سارا قصہ بتاتی گئی۔ اوہ، فاتح نے کرہ کر آنکھیں میچیں۔ تو یہ بات تھی، اور اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا میں سلطان مرسل کو انکار کیسے کروں۔ وہ ریت پر چلتے چلتے رکی اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا آپ کبھی ہمارے رشتے کے بارے میں سوچتے ہیں؟ تمہارا مطلب ہے تمہاری اس وجہ کو اگر سلطان کے سامنے رکھوں تو؟ میں نے پوچھا۔ کیا آپ کبھی ہمارے رشتے کے بارے میں سوچتے ہیں؟ وہ اپنے قدموں پر رک گیا، پھر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ان نظروں سے اندرونی کیفیت کا اندازہ قطعاً نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، میں سوچتا ہوں، مبہم سا جواب دے کر وہ پانی کی سمت بڑھنے لگا۔ اس کے قدم ریت پر نشان چھوڑ رہے تھے اور تالیہ سے دور جا رہے تھے۔ کیا آپ اپنی دنیا میں واپس جاتے ہوئے مجھے اس رشتے سے آزاد کر جائیں گے؟ ہم نے یہ صرف سلطان مرسل کی وجہ سے کیا تھا۔ وہ پیچھے سے اسے پکار کر بولی، سوال پوچھتے ہوئے دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ فاتح کے پاؤں پانی میں ڈوب چکے تھے، اس کی تالیہ کی طرف پشت تھی۔ وہ سمندر کے افق پر نکلتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہارے اوپر اسرا کے قتل کا الزام نہ ہوتا اور تم میرے ساتھ ہماری دنیا میں واپس جاتی تو کیا تم اس رشتے سے آزاد ہونا چاہتی؟ جی، اس نے بنا تعامل کے کہا تو وہ چونکا، مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اگر ہماری دنیا میں سب ٹھیک ہوتا تم تب بھی میرے ساتھ نہ رہتی؟ نہیں، کیونکہ وہ میں ہمیشہ دوسری عورت کے طور پر جانی جاؤں گی۔ آپ کے بچے، اشر اور آپ کے فینس سب مجھے ایک ایسی عورت سمجھیں گے جس نے اسرا کی جگہ لی۔ مجھے وہ عزت کبھی نہیں ملے گی جو میں چاہتی ہوں، اس لیے میں کبھی بھی آپ کی دنیا میں آپ کے ساتھ رہنے کا نہیں سوچ سکتی۔ وہ سادگی سے بتا رہی تھی۔ وہ ابھی تک آدھا گھوم کر اسے تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے عقب میں ٹھاٹھے مارتا سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ اور اگر میں یہاں رہ جاؤں تمہارے ساتھ تو کیا تم اس رشتے کو قبول کر لو گی؟ اس سوال نے چند لمحے کے لیے تالیہ کا دل مٹھی میں لے لیا۔ میں آپ کو اپنے لیے کبھی نہیں روکوں گی۔ میں اور آپ ایک مجبوری کے تحت اس بندھن میں بندھے تھے۔
ہم نہ کبھی ایک کپل تھے نہ بن سکتے ہیں، ہم صرف اچھے دوست رہ سکتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم صرف یہی بن سکتے ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر واپس پانی کو دیکھنے لگا تو تالیہ کے دل کو دھکا سا لگا۔ اسے توقع تھی کہ وہ اس کی بات کی نفی کرے گا۔ کچھ اختلافات ہم صرف رد کیے جانے کے لیے پیش کرتے ہیں، مگر وان فاتح نے اس کی تائید کر دی، یعنی وہ دونوں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ دو دنیاؤں کے دو مختلف باشندے تھے، ان کا آسمان ایک جیسا نہیں تھا۔ تم سلطان مرسل کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو؟ وہ موضوع کو وہیں لے آیا جہاں سے اس کا رخ بدلا تھا۔ اس نے سوچ رہی ہوں یہی کہہ دوں، مار تو نہیں دے گا وہ مجھے؟ تم واقعی ملاقہ کی ملکہ نہیں بننا چاہتی کیا؟ اس کے انداز پر تالیہ کی ساری خوش اخلاقی ہوا ہوئی۔ آنکھیں پھاڑ کر خفگی سے اسے گھورا۔ مانا کہ وہ ملاقہ کا سلطان ہے، اس کے پاس ہزاروں سپاہیوں کے لشکر ہیں جو اس کے ایک اشارے پر چاند تارے توڑ کر لا سکتے ہیں، لیکن ایک لہر امڑ کر آئی اور اس کے پیر بھگو گئی۔ ٹھنڈا یخ پانی پیروں کو برف کر کے پیچھے ہٹ گیا اور تالیہ سنتی وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ ملاقہ کا سلطان ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ فاتح بغور دیکھنے لگا۔ تو مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے، وہ چونک کر بولی۔ کیا ہوا؟ مگر تالیہ نے تیزی سے اپنے جوتے اٹھائے اور محل کی سمت قدم اٹھانے لگی۔ گلدستہ اس نے پانی کی طرف اچھال دیا اور خود آگے بڑھتی گئی۔ کیا مطلب تمہیں اس سے شادی کر لینی چاہیے؟ وہ ناگواری سے اسے پکار رہا تھا۔ تالیہ کے پلان ہے، تالیہ کی مرضی، شہزادی مبہم مسکراہٹ کے ساتھ کہتی اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ کتب خانے کے کونے میں بچھونا بچھا تھا اور اس پر لحاف میں دب کا ایڈم سو رہا تھا۔ جب کسی نے کھڑکی اس کے اوپر کھول دی، روشنی اتنی تیز تھی کہ بند آنکھوں سے بھی ایڈم کو محسوس ہوئی تھی۔ اس نے نقاہت سے لحاف اتار کر سر باہر نکالا۔ اٹھو ایڈم، تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ کمزور سا ایڈم حیرت سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہمیں دوا مل گئی؟ مگر پھر اس کا چہرہ بجھ گیا۔ لیکن اتنی جلدی کیسے مل سکتی ہے؟ اس میں تو بہت وقت لگے گا۔ ریاضی پڑھی تھی نا بچپن میں؟ وہ اس کی میز سے قلم دوات الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایک سادہ سا ریاضی کا سوال ہے، اگر ایک آدمی 1 گھنٹے میں 1 اینٹ بناتا ہے تو 10 گھنٹے میں کتنی اینٹیں بنائے گا؟ 10۔ لیکن کون سی اینٹ ہے جو 1 گھنٹے میں بن جاتی ہے؟ مثال دے رہی ہوں، اگر 10 کی جگہ 100 آدمی اینٹیں بنانے لگ جائیں تو 1 گھنٹے میں کتنی اینٹیں بن جائیں گی؟ 100۔ ہمارے پاس 1 ماں ہے مگر ہم 2 ہیں، بلکہ اس کے کمزور وجود کو دیکھا، بلکہ تقریباً 1.5 ہی ہیں۔ پھر آنکھوں میں چمک اتری اور لبوں پر مسکراہٹ۔ مگر وہ کون ہے جس کے پاس سارے ملاقہ کی حکومت ہے، دولت ہے اور 1000 کی فوج ہے؟ سلطان مرسل شاہ۔ ہاں، اور وہ میری تمام شرائط ماننے کو تیار ہے۔ کون سی شرائط؟ وہی جو میں ابھی اس کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے سامنے آلتی پالتی کر کے بیٹھی اور کاغذوں کا دستہ گھٹنوں پر رکھا، پھر قلم سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھنے لگی۔ اگر آپ میری یہ 7 مانگیں پوری کر سکیں جن کا سوال میں آپ سے کر رہی ہوں سلطان معظم، تو میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ دوسری صورت میں ہمیشہ کے لیے ملاقہ چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور آپ چاہیں بھی تو مجھے نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ ایڈم سیدھا ہو کر بیٹھا اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ میری دوا کے اجزا سلطان سے مانگیں گی؟ ڈائریکٹلی نہیں مانگ سکتی، بالخصوص طلائی گلاب تو بالکل نہیں مانگ سکتی، ورنہ اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کسی جادو والے کام میں ملوث ہیں۔ اسی لیے میں 4 ایسی مانگیں رکھوں گی جو اجزاء ترکیبی سے متعلق ہیں۔ پہلی شرط، مچھروں کے ساتھ بھرے ہوئے تشت۔ 100 آدمی اگر اکٹھے مچھر پکڑنے لگ جائیں تو ہفتے بھر میں تشت بھر کر لا سکتے ہیں۔ ہمیں دوا کے لیے 7 تشت چاہیے ہیں۔ آدم نے برا سا منہ بنایا تو تالیہ نے ابرو اچکائے۔ کیا تمہیں بھول گیا تم نے مجھے گراس ہاپرز کھلائے تھے؟ وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ دوسری شرط، جامنی پھول کے رس کی 7 بوتلیں۔ 1 پھول سے 1 قطرہ نکلتا ہے۔ سلطان کی فوج کے سینکڑوں آدمی اکٹھے ہو جائیں تو یہ کام بھی ہو جائے گا۔ تیسری شرط، جسوموں کے دل سے بھرے 7 تشت۔ چوتھی شرط، کنواری عورتوں کے آنسوں سے بھری 7 بوتلیں۔ وہ رکی اور گننے لگی۔ باقی تمام اشیاء میرے سپاہی خود ڈھونڈ لیں گے۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ صرف طلائی گلاب ماورا مس ہے جو ہمیں
चाहिए। वो कुछ सोचने लगी, फिर मुस्कुराई। तलाई गुलाब अबुल खैर के पास है, जिसके सोने चांदी के ढेर और गुलामों की कसरत उसकी ताकत है। अगर ये उससे ले लिए जाएं तो मैं इससे तलाई गुलाब आसानी से हासिल कर सकती हूँ। वो कैसे? और फिर एडम को याद आया वो जो उसने बंगारा मलायों में पढ़ा था, पुल, हाँ, सोने का पुल। वो मुस्कुराई। मुझे अब समझ आया कि शहजादी ताशा ने, यानी मैंने, वो अजीब शराइत क्यों रखी थी। 5वीं शर्त ये थी कि मेरे महल से सल्तनत महल तक सोने का एक पुल तामीर किया जाए, जिस पर चलकर मैं सुल्तान से मिलने जाऊं। और 6ठी शर्त, एक चांदी का पुल, जिस पर चलकर मैं वापस आ सकूं। इन पुलों की तामीर के लिए सुल्तान को सोना चाहिए, चांदी चाहिए होगा, और इस बेगार के लिए गुलाम। तीनों चीज़ें उसे एक साथ अबुल खैर से मिल जाएंगी, और अबुल खैर आसानी से उसे ये सब दे देगा क्या? जाहिर है वो इनकार करेगा। इसीलिए सुल्तान अबुल खैर को डालेगा जेल में और इसका सब कुछ कर लेगा जब्त। तलाई गुलाब गैर महफूज हो जाएगा और मैं उसे हासिल कर लूँगी। तालिया का प्लान तैयार था। एडम चंद में कुछ बोल नहीं सका। और आखिरी मांग, मैंने इस बारे में भी सोचा है, लेकिन देखो एडम, मेरी 7वीं और आखिरी मांग दरअसल सफाक नहीं है बल्कि नामुमकिन है। मैंने सुल्तान से खून का एक प्याला मांगना है, सुल्तान मरसल शाह के अपने खून का प्याला, जिसमें इसके वालिदैन के खून की आमेजिश हो। अपना खून निकालने के लिए सुल्तान को खुद को मारना पड़ेगा, और वो ऐसा कर ही नहीं सकता। बंगारा मलायों के मुताबिक उसने आखिरी मांग पूरी नहीं की थी। हाँ, आखिरी मांग पूरी करने के लिए जब वो अपनी कलाई काटने लगा था तो शहजादी ताशा ने बर वक्त उसके पास जाकर इसको बचा लिया था और उसे कहा था कि वो ऐसा ना करे। वो तो सिर्फ इसका इम्तिहान ले रही थी। यूँ सुल्तान भी बच गया और उसकी शादी भी नहीं हुई। ये शर्त रखी ही इसलिए गई थी कि सुल्तान इसे पूरा ना कर सके। आपको यकीन है वो खुद को नहीं मारेगा? वो किताब झूठ नहीं बोलती। शहजादी ताशा उसे बचा लेगी। और सुल्तान मरसल ऐसे नहीं मरा था, वो बाद में किसी और तरीके से मरा था। इसीलिए मेरे ये सवाल बिल्कुल महफूज हैं, कुछ गलत नहीं होगा। जय तालिया, क्या मेरी दवा के लिए इतना बड़ा ख़तरा मोल लेना ठीक है? आपको मेरे लिए सुल्तान से इतना बड़ा नाटक करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी दवा के लिए मैं सब कुछ करूँगी एडम। दूसरी दुनिया में वक्त थमा हुआ है, तुम्हारे वालिदैन मुंतज़िर हैं। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक करके ही भेजूंगी, मुझे मेरा वादा निभाने दो। एडम ने आहिस्ता से सर हिला दिया। अब मुझे क्या करना है? तुम्हें मेरी ये शराइत लेकर सुल्तान के पास जाना है। मैं बापा के किसी कासिद को नहीं भेजना चाहती कि वो कहीं कुछ गलत ना कर डाले। मुझे सिर्फ तुम पर एतबार है। वो अब सर झुकाए तेज तेज कलम कागज़ पर रगड़ रही थी। एडम राजी नहीं लगता था, मगर उसके पास इख्तलाफ करने के लिए कोई नुक्ता बचा नहीं था। सल्तनत महल के दरबार में लाठी के सहारे कदम कदम चलता एडम बिन मोहम्मद आगे बढ़ रहा था। उसकी एक बगल तले बैसाखी थी और दूसरे हाथ में तहशुदा मरासला। वो यरकान के मरीज की तरह जर्द लगता था। तख्त पर मरसल शाह बुर्जुमान था और मशरूब के घूंट भरता दिलचस्पी से इसे देख रहा था। शाही मुअर्रख बीमार लगता था, मगर सुल्तान की दिलचस्पी उस मरासले में थी जो वो साथ लाया था। शहजादी ताशा की 7 मांगे। एडम ने पढ़कर सुनाना शुरू किया, फिर बैठने की इजाज़त मांगी। इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। सुल्तान ने इजाज़त दे दी। मेरी पहली मांग ये है कि मुझे मच्छरों के दिमाग से भरे 7 तश्त चाहिए हैं। एडम अब मुअर्रख की कुर्सी पर बैठा मुरासले की शराइत पढ़कर सुना रहा था। मरसल फैल कर तख्त पर बुर्जुमान तश्त से अंगूर उठा उठाकर मुंह में रखता सुन रहा था। दूसरी मांग, मुझे सबा के जंगलों में उगने वाले जामनी जहरीली फूल के रस की 7 बोतलें दरकार हैं। सुल्तान ने मुस्कुराकर चमकती आंखों से इस बात में सर हिलाया। तीसरी मांग, मुझे कंवारी औरतों के आंसुओं से भरी 7 बोतलें दी जाएं। सुबह होते ही शहजादी के हुक्म पर मजदूर लग गए और उस रास्ते को तोड़ने लगे थे जो बंधारा के महल से सल्तनत महल को जाता था। तालिया अपने कमरे की बैल्कनी में खड़ी मुस्कुराकर सारे अमल का जायजा ले रही थी। चौथी मांग, मुझे जसूमों से भरे 7 तश्त चाहिए हैं। मेरी 5वीं मांग यह है कि आप महल से मेरे महल तक एक सोने का पुल तैयार कराएं, जिस पर चलकर आप मेरा हाथ मांगने मुझ तक आ सकें। मेरी 6ठी मांग यह है कि मेरे महल से आकर महल तक
آپ کے محل تک ایک چاندی کا پل تعمیر کیا جائے جس پر چل کر میں آپ کے محل آ سکوں، اور میری 7ویں مانگ یہ ہے کہ مجھے خون سے بھرا ایک پیالہ چاہیے، وہ خون خالص ترین ہو، اور اس سلطنت میں سب سے خالص خون سلطان مرسل شاہ کا ہے، جس میں ان کے نیک والدین کے خون کی آمیزش ہے۔ مجھے اس پاک خون کا ایک پیالہ اگر آقا فراہم کر دیں تو میں ان سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اپنے حرم کے باغیچے میں یان سوفو بے چینی سے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ وانگ لی اس کو رازداری سے ایک ایک شرط پڑھ کر سنا رہا تھا۔ آخری شرط پر ملکہ ٹھٹکی، پھر اس کا رنگ بدلا، وہ مسکرائی، آنکھیں چمکی۔ وانگ لی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شرائط لکھنے کا مطلب ہے شہزادی سلطان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا ملکہ۔ شہزادی تاشا کو ابھی معلوم نہیں کہ وہ کیا مانگ بیٹھی ہے۔ ہمیں کچھ نہیں کرنا، بس خاموشی سے تماشا دیکھنا ہے، وہ کہہ رہی تھی، اور وانگ لی تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف ابوالخیر کی حویلی اس وقت مسلح فوجیوں سے بھری تھی۔ شاہی سپاہی اس کے غلاموں کو حراست میں لے رہے تھے اور صندوق کے صندوق لادے جا رہے تھے۔ ابوالخیر کے چہرے پر کالا کپڑا باندھے اسے گرفتار کر کے گھوڑا گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، غرا رہا تھا، مگر اس کی سنی نہیں جا رہی تھی۔ ایک طرف ابوالخیر کی حویلی کے ایک اندرونی کمرے کے وسط میں سونے کا گملہ رکھا تھا۔ گملے کے اندر بڑے بڑے 3 سنہرے گلاب کھلے تھے۔ دالان کے کنارے پر سہمے ہوئے 3 بے بس غلام کھڑے تھے۔ شہزادی کے سپاہیوں نے ان پر تلواریں تان رکھی تھیں۔ ان کا مالک قید میں تھا اور وہ بے بسی سے شہزادی کو اندر آتے دیکھ رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے قریب آئی، جھک کر ایک پھول توڑا، پھر اسے احتیاط سے پوٹلی کے اندر ڈالا۔ ایڈم سلطنت محل کے برآمدے کے زینوں پر بیٹھا اپنے دستے پر کچھ لکھ رہا تھا، ساتھ ہی وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر دیکھتا۔ محل میں معمول سے کہیں زیادہ غلام اور سپاہیوں کی دوڑیں لگتی نظر آ رہی تھیں۔ روز نئے سپاہی بلائے جاتے اور انہیں سونا پگھلا کر پل بنانے سے لے کر جرثوموں اور آنسو اکٹھے کرنے بھیج دیا جاتا۔ ایڈم سر جھکائے واپس اپنا کام کرنے لگ جاتا۔ ملاکہ سلطنت میں ہر کسی کی زبان پر شہزادی تاشا کی مانگوں کا چرچا تھا۔ ان واقعات کو تاریخ میں رقم کرنا ضروری تھا۔ میرا مورخ ان مانگوں کی تکمیل تک سلطنت محل میں رہے گا اور ان تاریخی واقعات کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کتاب میں محفوظ کرے گا۔ مورخ کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے میری سلطان سے درخواست ہے کہ اس کا پورا خیال رکھا جائے۔ شہزادی تاشا اپنے محل کی بالکنی میں کھڑی مسکرا کر نیچے پہاڑ کے دامن کو دیکھ رہی تھی۔ راستہ مندہم تھا اور وہاں نیا راستہ تعمیر کرنے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ تشت بھر بھر کے مطلوبہ اشیاء سپاہی لا رہے تھے اور اسے انگلی ہلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی تھی۔ سلطان کے سپاہی لا علمی میں ایڈم کی دوا بنا رہے تھے اور وہ بازو سینے پر لپیٹے مسکرا کر وقت کے گزرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر شے اس کے حق میں جا رہی تھی۔ اپنی شہزادی سے کہو، مجھے ان کی مانگیں بہت دلچسپ لگی ہیں اور میں ان کو پورا کروں گا، آخری نقطے تک۔ اور ایڈم نے ان الفاظ پہ سلطان مرسل کو دیکھتے ہوئے افسوس سے سوچا تھا۔ بنگارا ملایوں کے مطابق ان مانگوں کو پورا کرتے کرتے مرسل شاہ نے اپنی سلطنت کو تباہ کر ڈالا تھا اور لوگوں کو اپنے خلاف سونے اور چاندی کے پل چند فٹ تک ہی تعمیر ہو سکے تھے، اور آخر میں سلطان کی تاشا سے شادی بھی نہیں ہو سکی۔ یعنی اس آدمی کا تختہ ایک عام سے انسان ایڈم بن محمد کی دوا کے لیے الٹا جا رہا ہے اور اسے خبر بھی نہیں۔ آہ! ملاکہ کا بازار اس دوپہر خوانچہ فروشوں کی صداؤں سے گونج رہا تھا۔ فاتح اپنے گھوڑے پر، سیاہ گھوڑے پر سوار، بازار کی مرکزی گلی میں داخل ہوا تو لوگ ہٹ ہٹ کر راستہ دینے لگے۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتے جو سیاہ قبا دونوں کاندھوں پر ڈالے سپاٹ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اور پھر آپس میں خسر پسر کرتے۔ وہ یقیناً کہہ رہے تھے کہ کبھی یہ جیا کا غلام فاتح ان کی طرح کا ہوتا تھا اور اب یہ راجہ کا مشیر بن چکا ہے، اب یہ محل والوں میں سے ہو گیا ہے۔ وہ ان کی نظروں میں لکھے شکوے پہچانتا تھا، مگر عرصہ ہوا آزاد فاتح نے خود کو لوگوں کی آرا سے آزاد کرنا بھی سیکھ لیا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ایک ڈھابے کے باہر بچھی میز تک وہ آیا اور انگلی سے دکاندار کو اشارہ کیا، 1 کپ چائے کا۔ دکاندار فوراً باورچی کو اس کی مانگ بتانے لگا۔ ایسے میں فاتح کونیاں میز پر رکھے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی متلاشی نظریں ایک سے دوسری کرسی تک جا رہی تھیں۔
پھر وہ ٹھہرا، مسکرا کر ایک لڑکے کو ہاتھ ہلایا۔ وہ لڑکا اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور پھر ایک دم اپنی میز چھوڑ کر اس کی طرف لپکا۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت سے کہتا اس کے سامنے بیٹھا۔ وہ ابوالخیر کی حویلی میں اس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ دونوں رسمی باتیں کرنے لگے۔ پھر لڑکا کہنے لگا، میں نے سنا تھا آپ کو راجا نے محل میں تعینات کر لیا ہے، مگر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا تو فاتح مسکرایا، میں اب بھی وہی ہوں جو پہلے تھا۔ تمہیں آزاد کروانے کا وعدہ کیا تھا، پورا کیا نا؟ ہاں، مگر آزاد ہو کے ہمیں کیا ملا؟ کوئی ڈھنگ کی نوکری تک نہیں دیتا جس میں 4 پیسے جوڑ لیں۔ تم میرے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ میز پر کوہنیاں جمائے اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا، کیسا کام؟ تمہیں ابوالخیر اکثر پیغام رسانی کے لیے سن باؤ اور دوسرے عمرہ کے پاس بھیجا کرتا تھا۔ تم ان بڑے لوگوں سے بات چیت میں اچھے ہو، تم آسانی سے کسی کے بھی ہاں بظاہر نوکری حاصل کر سکتے ہو، لیکن اندر سے تم میرے لیے کام کرو گے۔ آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کے لیے کسی کی جاسوسی کروں؟ وہ دنگ رہ گیا۔ ہاں، کس کی؟ سن باؤ کی۔ میں اس کے معمولات جاننا چاہتا ہوں، بلکہ اس کے بارے میں ہر چیز جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ سن باؤ کسی شے کو چھپا رہا ہے، شہر سے دور کسی جگہ پر اس نے کچھ چھپا رکھا ہے۔ میں اس شے کو تلاش کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے تم میری مدد کر سکتے ہو۔ دکاندار چائے لے آیا تو وہ خاموش ہوا۔ نوجوان قد متذبذب نظر آ رہا تھا، پھر اس نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ میں سوچوں گا، وقت کم ہے، تمہیں تنخواہ بھی ملے گی اور مراد بھی، لیکن اگر تم نے آج رات تک فیصلہ نہ کیا تو میں یہ کام کسی اور کو دے دوں گا۔ سوچ لو۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں رات تک بتاتا ہوں، اس نے تیزی سے کہا۔ وان فاتح کے پاس سے وہ نوجوان غلام جب اٹھا تو تیزی سے بازار کی طرف چل دیا۔ احتیاط سے اس نے 3 راستے بدلے اور کچھ دیر بعد وہ سن باؤ کی حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مجھ سے آپ کی جاسوسی کروانا چاہتا ہے سن باؤ؟ وانگ لی کی ساری کتھا سن کر اس نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ وانگ لی کو ساری کتھا سنا کر اس نے ہاتھ باندھ کر کہا تھا، اس کو معلوم نہیں ہے کہ ابھی 2 دن پہلے آپ نے مجھے ملازمت پر رکھا ہے۔ چینی سفیر نے حقے سے تمباکو کا کش بھرا اور دھواں باہر خارج کیا، پھر سوچتے ہوئے بولا، تم اس کو کہو کہ تم نے اس کی پیشکش قبول کر لی ہے، اس سے رقم بھی لے لو، اس کے سامنے ظاہر کرو کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، اور اس کو تم نے وہی بتانا ہے جو میں کہوں گا، اور مجھے وہ بتانا ہے جو وہ تمہیں بتائے، ہر بات، ہر حرکت، سمجھے؟ آخر میں اس نے اپنی چھوٹی آنکھوں سے نوجوان کو گھورا تو اس نے جلدی سے سر جھکا دیا، جو حکم میرے آقا، اور الٹے قدموں پیچھے ہٹ گیا۔ غلام فاتح، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ دھوئیں کے مرغولے اڑاتا وہ سوچ رہا تھا۔ سلطان محل کی اس بیلکنی میں کھڑے ہونے والے کو محل کے عقبے حصے میں تعمیر ہوتا کام صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس محل کے عقب سے بندھارا کے محل تک ایک راستے کا تعین کیا گیا تھا، جس کو توڑ پھوڑ کر اس کی جگہ سونے کا پل تعمیر کیا جا رہا تھا۔ یہ گزرگاہ عام عوام کی پہنچ سے دور تھی اور اس وقت سینکڑوں سپاہی اس کام پر مامور تھے۔ بیلکنی میں مرسل شاہ کرسی ڈالے بیٹھا نیچے دکھائی دیتے کام کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک طرف زمین پر 2 زانو بیٹھا ایڈم چوکی پر رکھے کاغذات پر کچھ لکھ رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ نظر اٹھا کر سلطان کو دیکھتا، پھر دوسری جانب بت بنے کھڑے محافظوں کو، اور پھر خاموشی سے اپنا کام کیے جاتا۔ اس کا کام ان تاریخی شرائط کو عمل درآمد ہوتے دیکھنا اور ان کو تاریخ میں رقم کرنا تھا۔ مرسل شاہ بازوؤں کا تکیہ بنا کر سر کے پیچھے رکھ کے مسکرا کر نیچے دیکھ رہا تھا۔ منڈیر پر جام دھرا تھا جس میں تازہ پھلوں کا تازہ رس اس کا منتظر تھا، لیکن وہ اتنا پرجوش نظر آتا تھا کہ بھوک پیاس سب اڑ چکی تھی۔ دفتن اس نے گردن موڑی اور دلچسپی سے سر جھکا کر لکھتے ہوئے مورخ کو مخاطب کیا، شاہی مورخ، شہزادی تاشا نے وہ شرائط تمہارے ہاتھ بھجوائی تھیں۔ ایڈم نے سر اٹھایا، وہ نحیف اور لاغر سا ہو چکا تھا، بال اڑے اڑے سے تھے، رنگت مزید سانولی ہوتی جا رہی تھی، آنکھوں میں ویرانی ہی ویرانی تھی۔ جی آقا، کیوں؟ حالانکہ تم شہزادی کے خاص خادم بھی نہیں ہو۔ محافظوں نے ایک خاموش نظر سلطان پر ڈالی، جو ایک مورخ سے براہ راست گفتگو کر رہا تھا، مگر بولے کچھ نہیں کہ مقام نہیں تھا۔ شہزادی مجھ پر بہت بھروسہ کرتی ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟
مرسل کرسی پر آدھا گھوم گھوم گیا اور دلچسپی سے ایڈم کو دیکھا، کیونکہ میں غم اور خوشی دونوں میں سچ بولنے کا قائل ہوں، اسی لیے شہزادی کو لگتا ہے کہ میرا مشورہ ہمیشہ سچا ہوگا اور میری نصیحت کبھی بے معنی نہ ہوگی۔ بہت دلچسپ، تم کہاں سے مل گئے تھے شہزادی کو؟ ایڈم نے قلم رکھ دیا اور سر جھکا دیا، ایسے کہ لبوں پر اداس مسکراہٹ در آئی۔ شہزادی کے باپا نے ان کو تعلیم و تربیت کے لیے جس گاؤں میں بھیجا تھا، میں وہاں کا باشندہ ہوں۔ وہاں عمرہ کی ایک محفل میں ان سے پہلی دفعہ ملا تھا اور میں نے گستاخی یہ کی کہ میں انہیں ایک کنی سمجھا۔ انہوں نے مجھے اس کے لیے معاف نہیں کیا، تب تک نہیں جب تک میں ان کی غلامی میں نہیں آ گیا۔ کیا پسند آیا تھا شہزادی کو تم میں؟ مرسل شاہ نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ شاید یہ بات کہ میں سوال بہت پوچھتا تھا۔ آپ سے ایک سوال پوچھوں آقا؟ اس مقام پر جان جانے کا ڈر کافی کم ہو چکا تھا، جان ویسے ہی اب غیر یقینی ہو چکی تھی۔ پوچھو، ہم بھی تو سنیں کہ تمہارے سوال کیسے ہیں؟ ایڈم کھنکارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوشی اور غم دونوں حالتوں میں سچ بولنے کا حکم دیا ہے، چاہے سامنے اپنا ہو یا دشمن۔ ایک سچ میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں۔ اس نے منڈیر سے نیچے دیکھا جہاں دور سپاہی کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ آپ ایک عورت کے حصول کے لیے اپنی سلطنت کے سارے اثاثے گنوا رہے ہیں، کیا یہ سب آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا آقا؟ مرسل شاہ نے نگینوں سے سجی پگڑی اتار کر منڈیر پر رکھی، سیاہ لمبے بالوں میں انگلیاں پھیری، پھر مسکرایا۔ شہزادی تاشا کے حصول کے لیے جو شرائط بھی رکھی جائیں، ان کو پورا کرنا قانون کے مطابق بالکل درست ہے۔ اگلی کوئی حکومت میرے اوپر مقدمہ نہیں چلا سکتی، نہ ہی میرے جرنیل یا وزراء میرے خلاف قاضی کے پاس جا سکتے ہیں۔ ایڈم نے سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا ملاکا کے قانون کے مطابق شادی کی شرائط پوری کرنا سلطان کا فرض تھا، مگر آقا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عورت کے لیے آپ اپنی سلطنت کا سارا مال و متاع گنوا تو نہیں بیٹھیں گے۔ دراصل میں آپ کو ایک مخلصانہ رائے دینا چاہتا ہوں۔ بے شک میں نے ہی وہ شرائط پڑھ کر سنائی ہیں، اور دل میں ایڈم نے سوچا بے شک میری دوا کے لیے ہی وہ شرائط رکھی گئی ہیں، لیکن جس طرح آپ اپنی دولت لٹا رہے ہیں مجھے خوف سا آنے لگا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بنگارا ملایوں کے مطابق سلطان نے اپنا سب کچھ سونے کے اس پل کو بنانے کے پیچھے گنوا دیا تھا اور بالآخر اس کی حکومت تک اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ وہ صرف سوچ سکتا تھا۔ شاہی مورخ، عورتوں کی طرح تمہیں بھی یہ خوش فہمی ہے کہ یہ دنیا عورتوں کی خواہشات کے گرد گھومتی ہے؟ مرسل مسکرا کر دور افق کو دیکھ رہا تھا۔ زمین پر بیٹھے ایڈم نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ مگر آقا، شہزادی کی آخری مانگ تو آپ کبھی پوری نہیں کر سکتے، پھر باقی مانگیں پوری کرنے کا فائدہ؟ مرسل نے دھیرے سے گردن موڑی اور چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کس نے کہا میں آخری مانگ پوری نہیں کر سکتا؟ یہ کہہ کر وہ اٹھا، اپنی قبا سے نادیدہ گرد جھاڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈم اٹھ نہیں سکا، اسے بیٹھے رہنے کی رخصت حاصل تھی۔ دروازے تک پہنچ کر مرسل رکا اور مسکرا کر ایڈم کو دیکھا۔ سنو اپاہج انسان، میں شہزادی تاشا سے 7ویں مانگیں پوری کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ میں 7 پوری کروں گا۔ تمہاری حالت خراب لگتی ہے، لیکن میری خواہش ہے تم ان مانگوں کو پورا ہونے تک زندہ رہو اور دیکھو۔ وہ عزلی بے نیازی سے کہہ کر چلا گیا اور ایڈم بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس آدمی کو سلطنت میں کیا ہو رہا ہے، غریب کو کیا چاہیے، انصاف کے لیے لڑتے لوگوں کا درد کیا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سونے کے کھلونے بنا رہا تھا، اسے صرف اپنے کھیل سے غرض تھی۔ تم واپس کیوں آ گئے؟ تمہاری دیکھ بھال نہیں ہو رہی تھی وہاں کیا؟ ایڈم کو واپس اپنے محل میں دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ آپ کے راستے منہدم کرانے سے واپس آنے میں مشکل پیش آئی۔ شکر ہے مراد راجہ نے جنگل والا راستہ بچا لیا تھا، ورنہ سلطان کے پاگل پن نے تو سب کو مفلوج کر دیا ہے، وہ جلے کٹے انداز میں کہتا لاٹھی نیچے رکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دیوان خانے میں موجود تھے۔ ایڈم نے داخل ہوتے ہی بیٹھنے کے لیے ٹھنڈی زمین کا ایک قطعہ ڈھونڈ لیا تھا۔ اس سے زیادہ دیر وہ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ کیسا ہے سلطان؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ ایڈم نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ وہ کریزی سائیکوپیتھ، مجھے تو اس آدمی سے خوف آنے لگا ہے۔ اگر اس نے اپنی جان لے لی تو اس کا خون کس کے سر ہوگا چیتالیہ؟ ریلیکس، وہ بے وقوف ہے مگر دیوانہ نہیں، وہ اپنی جان کبھی نہیں لے گا۔ وہ کریزی ہے، کریزی۔ ایڈم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے سمجھائے۔
اس کو جب معلوم ہوگا کہ ہم نے اس کے ساتھ ایک کون کھیلا ہے تو مجھے ڈر ہے وہ کچھ غلط نہ کر ڈالے۔ آپ پلیز ان مانگوں کو واپس لے لیں۔ میری دوا کسی اور طریقے سے بن جائے گی، مگر میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ اتنا بڑا خطرہ مول لیں۔ وہ بے بسی سے سامنے کھڑی شہزادی کو دیکھ رہا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا ایڈم، میں نے تمہیں ان سب میں پھنسایا تھا، میں ہی تمہیں نکالوں گی۔ وہ شانے اچکا کر کہتی مڑ گئی تو زمین پر بیٹھے ایڈم نے یاسر سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں چیتالیہ۔ وہ مڑی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ کہو۔ چند ثانیے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر ایڈم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، جب یہ یقین ہو جائے گا کہ مرنے والا ہوں یا یہ کہ دوا سے بچ سکتا ہوں تب کہوں گا، پہلے مجھے اس بے یقینی سے نکلنا ہوگا۔ وہ رخ موڑ گیا۔ اسے ابھی شہزادی سے کوئی بات نہیں کہنی تھی، ابھی اس کے پاس وقت تھا۔ بندھارا کے محل سے نیچے پہاڑی کی ڈھلان کو جاتا راستہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ وہاں بھی مزدور کام پر لگے تھے اور متوقع طور پر سونے کے پل کے لیے بنیادیں بنائی جا رہی تھیں۔ محل کے بائیں باغ میں دور دور تک پھلدار درخت قطاروں میں نظر آتے تھے۔ ایک درخت سے دوسرے تک کافی فاصلہ تھا اور زمین تراشیدہ گھاس سے ڈھکی تھی۔ ایسے میں ایک جگہ گھاس پر لکڑی کا اسٹینڈ کھڑا تھا جس پر کینوس نما کاغذ لگا تھا اور ایک اونچی چوکی پر مختلف رنگ کھلے پڑے تھے۔ تالیہ برش اور انگلیوں کی مدد سے کینوس پر رنگ بھر رہی تھی۔ صبح کی ٹھنڈی چھایا سارے باغ پر پھیلی تھی۔ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا، اسی لیے دھوپ نہ دارو تھی۔ اس خوبصورت موسم میں سفید لباس پہنے کھڑی شہزادی خود بھی کسی پینٹنگ کا حصہ دکھائی دیتی تھی۔ بال آدھے باندھے، زیورات سے مبرہ وجود، سر پر سفید ریشمی کپڑا ڈالے، وہ مسکراتی ہوئی برش چلا رہی تھی جب آہٹ پر چونک کر سر اٹھایا۔ اس آہٹ کو وہ پہچانتی تھی، گھاس پر چلتے قدموں کی اس چاپ تک کو وہ پہچانتی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آج سیاہ قبا کاندھوں پر نہیں تھی، سفید کرتے پاجامے پر بنا آستین کے بھوری جیکٹ پہنے، کوہنی پر چرمی تھیلا اٹھائے وہ کوئی سامان لے جا رہا تھا جب راستے میں درختوں کے درمیان سفید ریشم کی جھلک دیکھ کر رکا اور ادھر ہی آ گیا۔ اس کے ماتھے پر بال بکھرے تھے اور چہرے پر وہی مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھ کر تالیہ کے اندر عجیب سی خوشی اترنے لگی۔ آپ کب آئے؟ سر جھکا کر وہ بے مقصد برش چلانے لگی۔ تم نے یہاں بھی اپنے ذوق کی چیزیں ڈھونڈ لیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور کینوس پر جھانکا۔ وہ ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر بنا رہی تھی۔ باغ کا منظر، دور تک پھیلے بلیک اینڈ وائٹ درخت اور اس سارے پھیکے منظر میں درمیان کا صرف ایک درخت تھا جس کے اوپر نارنجی رنگ کے مالٹے لگے تھے۔ کتنا امیزنگ ہے یہ سب، وہ پینٹنگ دیکھتے ہوئے ستائش سے بولا۔ کیا میرا آرٹ ورک؟ نہیں، ہم انسانوں کی ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت، وہ جیسے اعتراف کر رہا تھا۔ میں اس قدیم دنیا میں رہنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، نہ ہی گزشتہ دفعہ کی طرح لا علمی میں یہاں پھنس گیا تھا۔ میں یہاں سے جلد از جلد جانے کے لیے آیا تھا، لیکن اب دیکھو، اس نے مسکرا کر تالیہ کو دیکھا، میں یہاں رہ رہا ہوں اور ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ بھی کر گیا ہوں۔ یہ فقرے کہتے فاتح کے انداز میں کچھ بے بس سا تھا۔ تالیہ نے برش رکھ دیا۔ کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہوں فاتح؟ وہ دونوں باغ کے وسط میں کینوس اسٹینڈ کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ نہیں تالیہ، ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے پر اپنی اپنی خواہش نہیں مسلط کریں گے۔ وہ آزادگی سے مسکرا دی۔ پھر بھی میری خواہش ہے کہ آپ جلد از جلد ایڈم کے ساتھ اپنی دنیا میں واپس چلے جائیں، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ کا استعفیٰ جو آپ اپنے دراز میں چھوڑ آئے ہیں، جو سوموار کی صبح جمع کرایا جانا تھا، وہ آپ تلف کر دیں۔ خواہش مسلط کرنے سے منع کیا تھا آپ نے، خواہش بتانے سے تو نہیں۔ نہیں تالیہ، میں نے ایک غلطی کی تھی، مجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے تو کوئی اور بن جائے گا جو آپ سے زیادہ گناہ گار ہوگا۔ اس کرسی کو چھوڑ دینا مسئلے کا حل نہیں بان پاتے، اس بارے میں سوچیے گا ضرور۔ آپ کے پاس یہاں بہت وقت ہے، جب آپ واپس جائیں گے تو وہاں وقت ٹھہرا ہوا ہوگا اور آپ کے پاس اس استعفے کو تلف کرنے کی مہلت ہوگی۔ میں نے وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ مسکرایا تو اس کی آنکھوں میں زخمی پن سا تھا۔ میں صرف اپنے آج پر فوکس کر رہا ہوں۔ مجھے مراد راجہ کو سلطان بنوانا ہے اور اس سے وقت کی چابی لینی ہے، جو کہ مجھے معلوم ہے وہ آسانی سے دے گا نہیں۔ آپ ان کو سلطان کیسے بنائیں گے؟ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے بنگارا ملایو پڑھ رکھی ہے۔ اس کے مطابق سن باؤ وانگلی کا پتہ صاف کرنے سے مراد راجہ سلطان بنا تھا۔
तब मुझे सनबाऊ हीरो लगता था, अब कुछ नहीं लगता। ओह हाँ, तालिया को याद आया। मुराद अर्जा के सुल्तान साज ने वांगली के किसी गुलाम को कहा था कि वो उस शय के बारे में जानता है जो वांगली छुपा रहा है। हाँ, और उस गुलाम ने सीधा जाकर वांगली को मुखबरी कर दी थी। वांगली समझा वो सुल्तान साज से 2 कदम आगे है, इसीलिए वो मौका मिलते ही एक सुबह मुंह अंधेरे शहर से बाहर एक किले तक गया जहां उसने उस शय को छुपा रखा था। राजा के सिपाही इसकी ताक में थे। जैसे ही वो वहां गया, उन्होंने इसको घेर लिया, उस शय को बरामद और वांगली को गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्होंने वांगली को एक ऑप्शन दिया कि वो सफारतकारी से इस्तीफा दे डाले और मलाका से रुखसत हो जाए। यूं वांगली ने इस्तीफा दिया और अपने बहरी सफर पर रवाना हो गया। कहते हैं इसकी मौत उस आखिरी सफर के दौरान ही आ गई थी। उसके जाते ही मलका कमज़ोर हो गई और मुराद राजा मजबूत। फातेह किताब में पढ़ी हुई बातें मुख्तसरन दोहरा रहा था। वाह, वो महफूज हुई, यानी बापा और आप लोग कल सुबह वांगली के किले पर छापा मारकर इसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। वैसे वो क्या चीज़ थी जो उसने छुपा कर रखी थी? उस चीज़ का जिक्र किताब में नहीं है। कदीम किताबों की तरह बंगारा मलायों में भी कुछ बातें राज की सूरत में रखी गई हैं। बस वहाँ ये दर्ज है कि खुद सुल्तान साज को भी इल्म नहीं था कि वो क्या शय थी, लेकिन जब वो किले में पहुंचा तो उसे वहां दाखिल होते ही सब समझ आ गया। उम्मीद है कल हमें भी समझ आ जाएगा। फिर वो तवक्कुफ से बोला, और तुमने सुना है सुल्तान के लिए बहुत सी शराइत रखी हैं। एडम की दवा के लिए एक फ़ौज चाहिए थी जो बेवकूफ़ सुल्तान ने मुहैया कर दी है। एडम कहाँ है? बापा का कहना है कि इसकी हालत समंदर के बिल्कुल करीब रहने से बिगड़ेगी, इसीलिए कुछ दिन के लिए उसे सुल्तान महल भेजा है। वो ज़्यादातर वहीं रहता है अब। वो दोनों खामोश हो गए। फिर किसी ख्याल के तहत फातेह ने पूछा, क्या तुम्हें अब भी ख्वाब आते हैं मुस्तकबिल के बारे में? नहीं, जब से हम वापस आए हैं मेरी वो हिस्स मर गई है। लेकिन हमें मुस्तकबिल बताने के लिए किताब का इल्म है ना। इस किताब में कुछ झूठ नहीं था। हम दोनों किताब पर भरोसा करके ही अपनी हिकमतें अमली बनाए हुए हैं। फातेह, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा किताब में लिखा है, वो उसे यकीन दिला रही थी। और उन दोनों के लिए ये इत्मीनान काफ़ी था कि बंगारा मलायों के मुताबिक फतह इन्हीं का मुकद्दर थी। और जब मैं सुल्तान को खुदकुशी से रोक दूंगी और उसे कहूंगी कि ये शर्त मैंने इसलिए रखी थी ताकि वो मेरी मांगों को कभी पूरा ना कर सके और जान ले कि वो ज़बरदस्ती मुझसे शादी नहीं कर सकता, तो सुल्तान सर झुका देगा और हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। हम लामतना ही खिलाड़ी हैं। हमारे पास किताब की पैरवी करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। दुरुस्त, खैर, मुझे राजा के पास जाना है और उनको कल के लाहे अमल से आगाह करना है। शहजादी ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। वो अब अपने थैलों को देखते हुए इससे रुखसत मांग रहा था। कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन वो दोनों साथ थे, बराबरी की सतह पर एक दूसरे से मुखातिब थे। इस कदीम ब्लैक एंड वाइट बाग के वस्त में खड़े 2 रंगीन नफूस। बंधारा की ख्वाबगाह से मुल्हका कमरा नीम रोशन था। दीवार पर जानवरों की खालें नुमाइश के तौर पर आरास्ते थीं। एक मिशल का टमटमाता शोला मध्यम रोशनी बखेर रहा था। कमरे के वस्त में मेज़ रखी थी जिस पर एक नक्शा फैला था। मेज़ पर झुके खड़े राजा के दाएं बाएं वो दोनों मौजूद थे। आरिफ नक्शे पर मुख्तलिफ जगहों पर निशानात लगा रहा था और फातेह सरगोशी में मुराद को सूरत हाल से आगाह कर रहा था। मेरी इत्तला के मुताबिक कल सुबह सनबाऊ मुंह अंधेरे उस किले की तरफ जाएगा। हमारे आदमी और ख़ुद हम भी उसकी ताक में होंगे और हम उसको वहीं जा लेंगे। और अगर उसने हमें चकमा दिया और हम उसका ताक़ुब ना कर सके तो? आरिफ ने सर उठाकर एक सवाल किया। मुराद ने इस सवाल पर खामोशी से फातेह का चेहरा देखा। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। राजा, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। शहर के एक तरफ समंदर है, बाकी 3 एतराफ़ की नाकाबंदी करा दी गई है। सनबाऊ शुमाल की सिमत ही जाएगा, लेकिन मैंने एहतियातन दूसरी 2 एतराफ़ में भी ताक़ुबकार बिठा दिए हैं। हमारी टोलियाँ जगह जगह सनबाऊ के लिए घात लगा कर बैठी हैं। हम उसे नहीं खोएंगे। उसका ताक़ुब कल सुबह हमें लाजमी करना है। उस किले तक ले जाएगा वो ताक़ुब हमें। उसके जवाब पर मुराद ने मुतमईन से अंदाज में हुंकारा भरा तो आरिफ ने पहलू बदला। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि वो क्या शय है जिसे सनबाऊ ने वहाँ छुपा रखा है। मिशल के फड़फड़ाते शोलों की रोशनी फातेह के चेहरे को नीम रोशन किए हुए थी।
اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسی اطمینان سے گویا ہوا۔ وہ شے وہیں جا کر آپ دیکھ لیں گے۔ ایسی حساس معلومات ابھی سے دینا دانشمندی نہیں ہے۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ایک کٹیلی نظر عارف پر ڈالی تو وہ چپ رہ گیا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو وان فاتح، ہم چینی سفیر پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو ہم بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں، مراد راجہ تنبیہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فاتح نے سر کو خم دیا۔ آپ فکر نہیں کریں، میرا علم دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ پر اعتماد تھا۔ مراد راجہ وہاں سے نکلا تو اس کا رخ سلطنت محل کی طرف تھا۔ اسے سلطان سے چند حکم ناموں پر مہر اجازت ثبت کروانی تھی۔ وہ اپنے سپاہیوں کی معیت میں محل پہنچا تو معلوم ہوا سلطان چند غیر ملکی سفیروں کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے۔ اسے فارغ ہونے میں چند گھڑیاں لگنی تھیں۔ مراد راجہ دربار کے باہر باغیچے کے گھاس پر ٹہلنے لگا۔ بازو پیچھے باندھے وہ دائیں بائیں چکر کاٹتے ہوئے کل کے مارکے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ باغیچے میں اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے، وہ جو اتنی خاموشی سے ایک سنگی بینچ پر بیٹھا تھا، خود میں سمٹا سمٹا سا کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ کیا حال ہے تمہارا؟ بڑے دن بعد دکھائی دیے تم۔ مراد بینچ کے قریب آیا اور ایڈم کو دیکھتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ وہ جو چادر اوڑھے وہاں گٹھی صورت بیٹھا دھوپ سیک رہا تھا، بس خاموش نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان آنکھوں میں بیک وقت اتنے گلے اور شکایتیں تھیں کہ لب ہلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ راجہ نے افسوس سے نفی میں سے لایا۔ تمہیں ابھی تک غلط فہمی ہے کہ تمہاری حالت کا ذمہ دار میں ہوں۔ وہ اس کے ساتھ بینچ کے دوسرے کنارے پر آ بیٹھا تو ایڈم ناگواری سے مزید سمٹا۔ مراد راجہ نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور سامنے پھیلی سرما کی دھوپ کو دیکھنے لگا جو ایک دم بادل چھٹنے سے نکل آئی تھی۔ حالانکہ اپنی حالت کے ذمہ دار تم خود ہو۔ تم نے بندھارا مراد راجہ کو صحیح سے پرکھا نہیں تھا۔ وہ واقعی افسوس سے ایڈم کو دیکھ کر کہنے لگا، تم نے مجھ سے کس چیز کی توقع کی تھی؟ کیا تم مجھ سے دوا مانگنے آؤ گے اور میں سونے کے تشت میں اسے رکھ کر تمہارے حوالے کر دوں گا؟ یعنی آپ سے انسانی ہمدردی کی توقع کرنا میرا قصور ہے؟ سب تمہارا قصور ہے آدم، سب کچھ۔ راجہ نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ دوا مل جائے گی تو ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ کی دنیا میں رہنے کا شوق نہیں ہے ہمیں۔ تم اپنی بات کرو۔ دونوں سے مراد میں اور وان فاتح ہیں، شہزادی تاشا کی بات نہیں کر رہا میں۔ کہا نا، تم اپنی بات کرو صرف، کیونکہ وہ دونوں میری اس دنیا میں خوش ہیں۔ راجہ اپنی ہلکی داڑھی کھجاتے ہوئے سامنے افق کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایڈم نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اوہ، وان فاتح نے آپ کو سلطان بننے کی امید دلائی تو آپ ان کو بھی اسی دنیا میں رکھنے پر راضی ہو گئے؟ مراد نے چہرہ اس کی طرف جھکایا اور سرگوشی میں بولا، میری بیٹی نے اس سے شادی کی ہے آدم۔ اگر اس کی بات درست ثابت ہو جائے اور مرسل شاہ کا تخت الٹ جائے تو مجھے اپنی بیٹی کے اس رشتے پر کیوں اعتراض ہوگا؟ مجھے کسی سلطان کا خوف نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ رہ سکتا ہوگا۔ آپ یہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں کر رہے، آپ کو وان فاتح کی صلاحیتیں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے چاہیے ہیں۔ مراد نے آنکھوں میں چمک لیے ایڈم کو محفوظ انداز میں دیکھا۔ ہاں، ایسا ہی ہے، اور میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے۔ مجھے وہ آدمی پسند ہے اور میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہوں گا۔ ایڈم کا چہرہ غصے سے دہکنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس آدمی کو کیا کہے جو اپنی انگلیوں کے اشارے پر سب کی زندگیاں چلانا چاہ رہا تھا۔ مراد راجہ قدرے ضبط سے وہ ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگا، آپ نے اگر وان فاتح کو اسی دنیا میں رکھنا تھا تو مجھے یہاں سے جلد از جلد بھیجنے کے لیے گھائل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری جان اتنی فالتو تھی کیا؟ اوہ، تم مختلف ہو، راجہ نے فوراً سے کہا۔ کیا تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہوا؟ میری بیٹی ایک شہزادی ہے۔ وان فاتح کے ساتھ رہنے کے لیے بھی اسے شہزادی بن کر رہنا پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے علاقے کا بندھارا بننے والا تھا۔ وہ خاص تھا، وہ اس کے ساتھ رہے گی تو ہمیشہ خاص رہنا چاہے گی، ملکہ بننا چاہے گی۔ یہی میں چاہتا ہوں۔ اور میں؟ ایڈم نے الجھ کر اسے دیکھا۔ تم؟ راجہ مبہم سا مسکرایا۔ تم عام ہو، آدم بن محمد، ایک بالکل عام آدمی۔ تمہاری وجہ سے اس کو ہمیشہ عام لوگوں سے نسبت رہے گی۔ تم ساتھ رہو گے تو اسے لگے گا عام لوگوں کی کہانیوں کے بھی خوشگوار انجام ہوتے ہیں۔ تم اس کا عام لوگوں کی جیت جانے پر یقین ہو۔ ایک زمانے میں میری بیٹی تمہاری دنیا میں ایک مجرم کی طرح زندگی گزارتی تھی۔
جب اس نے مجھے کہا کہ وہ بدل گئی تھی تو میں جان گیا کہ وہ کیسے بدلی تھی۔ انہیں وان فاتح کی باتوں نے بدلا تھا، نہیں، وہ تمہاری وجہ سے بدلی تھی، کیونکہ تم نے اسے یہ یقین دلایا تھا کہ عام لوگوں کی اچھائیاں ان کے لیے اچھے انعام لے کر آتی ہیں۔ اسی لیے میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ تمہارے ساتھ رہے یا تمہاری کہانی کا انجام اچھا ہو۔ کاندھے اچکا کر مراد راجہ اٹھا تو ایڈم نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اس کے عقب سے دھوپ آ رہی تھی اور ایڈم کی آنکھیں چندھیا رہی تھی۔ اسی لیے آپ چاہتے تھے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ میری وجہ سے وہ کبھی نہ کبھی اپنے اصل کی طرف لوٹ آئیں گی۔ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ کوئی شہزادی نہیں ہیں، وہ آپ کی دنیا کی فرد نہیں ہیں، وہ ہماری دنیا کی چیتالیاں ہیں۔ میں چاہتا ہوں تمہارا قصہ جلد ختم ہو۔ واپسی کا مجھے نہیں معلوم کیونکہ مراد اس کی طرف جھکا اور پھر سرگوشی کی، میرے پاس اب وقت کی چابی نہیں ہے۔ اس کے الفاظ نے ایڈم کو پتھر کا بنا دیا۔ جس چابی سے تم لوگ واپس آئے ہو تمہارے شکار باز نے بنائی تھی، اس کا جادو مختلف ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم اس سے واپس جا بھی سکو گے یا نہیں، لیکن جس دن تم تندرست ہو گئے میں تمہیں ملاقہ میں مزید ایک دن نہیں ٹھہرنے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے تمہیں چین کے کسی جزیرے پر ہی کیوں نہ بھجوانا پڑے۔ اس کے سرد انداز میں دھمکی بھی تھی اور رعونت بھی۔ وہ اپنی کہہ کر سیدھا ہوا، کمر پر ہاتھ باندھے اور آگے بڑھ گیا، مگر ایڈم کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا گیا۔ وہ بالکل گمسم سا بیٹھا رہ گیا، خاموش، ساکت۔ ملاقہ شہر سے دور اونچی نیچی پہاڑیوں کے سلسلے بنے تھے۔ وہاں ایک الگ تھلگ ویران سا قلعہ تھا جو اس نیم اندھیرے صبح میں خاموشی سے کھڑا اپنے آہنی گیٹ پر گھوڑا روکتے سنباؤ کو دیکھ رہا تھا۔ سنباؤ اکیلا آیا تھا، کسی بھی محافظ یا غلام کے بغیر، کیونکہ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ فربی چینی سفیر اب ماتھے سے نادیدہ پسینہ پوچھتے ہوئے تھکا تھکا سا گھوڑے سے اترا اور سر اٹھا کر قلعے کو دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ وہ کوئی عظیم الشان سا قلعہ نہ تھا، بلکہ کافی چھوٹا تھا اور بالکل سنسان۔ اس کی پتھریلی دیواروں پر نمی کی باعث جگہ جگہ سبز کائی جمی ہوئی تھی۔ سنباؤ نے چند گہرے گہرے سانس اندر کو کھینچے، گویا تنفس ہموار کیا۔ لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا۔ پہرے داروں اور دشمنوں دونوں کو چکما دے کر نکلنا آسان بات نہیں تھی، لیکن جیسے ہی وہ قلعے کی طرف بڑھا ایک دم ہر طرف سے اس کے اوپر آفات ٹوٹ پڑی۔ اس کا گھوڑا مضطرب سا ہو کر ہنہنایا۔ گھوڑے کو شاید اندازہ ہو گیا تھا، مگر وانگ لی ہکا بکا رہ گیا۔ لگام اس کے ہاتھ میں پتھر کی ہو گئی۔ وہ منہ کھولے اپنے چاروں طرف گھیرا تنگ کرتے سپاہیوں کو دیکھ رہا تھا، جو جانے کہاں سے نکل آئے تھے۔ اس ششندر لمحے میں وانگ لی نے گردن دھیرے دھیرے چاروں طرف میں گھمائی۔ یہ بندھارا کے سپاہی تھے، اس کے گرد دائرے کی صورت تلواریں تانے کھڑے۔ مراد راجہ ان کی سربراہی کر رہا تھا اور ساتھ میں تبھی وانگ لی نے اسے دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے کاندھے مزید ڈھیلے پڑ گئے۔ سیاہ قبا والا سنجیدہ صورت آدمی اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتا عین وانگ لی کے سامنے لے آیا۔ وانگ لی گمسم سا زمین پر کھڑا تھا، ہنوز لگام ہاتھ میں تھی۔ سن باؤ وانگ لی، وان فاتح نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسے مخاطب کیا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے انتظار کیا کہ وانگ لی کچھ کہے گا، اپنے دفاع میں کوئی دلیل دے گا۔ یہاں آنا جرم تو نہیں ہے، وہ تو پاس سے گزر رہا تھا وغیرہ وغیرہ، مگر وانگ لی اتنا ششندر تھا کہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ اس نے لگام چھوڑ دی اور ٹکر ٹکر فاتح کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس سے کیا پوچھتے ہو؟ مراد نے تحقیر سے اسے دیکھا اور سپاہیوں کو اشارہ کیا، اندر جاؤ اور اس قلعے کی تلاشی لو۔ وان فاتح نے نظریں اٹھا کر سپاہیوں کو دیکھا اور راجہ کی بات جاری رکھی، مجھے اندر موجود ہر شے کا حساب چاہیے۔ آخر سلطان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وانگ لی نے یہاں کیا چھپا کر رکھا ہے۔ وانگ لی اسی طرح چپ کھڑا رہا، پھر اس نے سر نواڑ دیا اور لب کاٹنے لگا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ سپاہی تھوڑی دیر میں ہی لوٹ آئے۔ اندر تو کچھ نہیں ہے۔ فاتح نے چونک کر سپاہی کو دیکھا اور پھر وانگ لی کو، جس نے تیزی سے سر اٹھایا تھا جیسے چونکا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اس نے کہا کچھ نہیں، بس چپ چاپ فاتح اور سپاہی کو دیکھنے لگا۔ اندر موجود تمام چیزوں کو باہر لے آؤ۔ اور راجہ، اندر کچھ نہیں ہے، سارا قلعہ خالی ہے۔ عارف نے سرگوشی کی۔ ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔
راجا نے گھور کر فاتح کو دیکھا اور وہ بار بار وانگلی کے چہرے کو دیکھتا تھا، جس کی رنگت بحال ہو رہی تھی، جیسے اس کی جان میں جان آ رہی ہو۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور فاتح کو لگا وہ زیر لب مسکرایا بھی ہے۔ کچھ تھا جو غلط تھا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے تیزی سے قلعے کے اندر داخل ہوا، بلند آواز میں سپاہیوں کو غصے سے حکم دیا کہ وہ ہر شے الٹا پلٹا دے، مگر وہاں تھا کیا جس کی تلاشی لی جاتی؟ سب سامنے تھا، سورج نکل رہا تھا اور ہر پل وہ قلعہ مزید عیاں ہو رہا تھا۔ وہ خالی تھا، کسی بھی شے سے خالی، سوائے لکڑی جلانے کے انتظام کے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سپاہیوں نے زمین کے کونے کونے تک چھان مارے کہ شاید تازہ تازہ کچھ دبایا گیا ہو، مگر وہاں کچھ بھی مشکوک نہیں تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ وانگلی کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ بس کر دو وان فاتح، راجا اس کے پیچھے آیا اور ڈپٹ کر بولا، مجھے صحن کی کھدائی کروانے دیں، کیا معلوم اس نے یہاں کچھ دبا رکھا ہو یا دیواروں میں کچھ چن رکھا ہو۔ ہم اس سے زیادہ چینی سفیر کو نہیں روک سکتے۔ مگر راجا، تم اس وقت صرف یہ سوچو کہ جب یہ چینی جمکادڑ اپنی ملکہ کو شکایت لگائے گا تو میں سلطان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ وہ غرا کر بولا اور پھر غصے سے سپاہیوں کو واپس بلانے لگا۔ مہم ناکام ہو چکی تھی۔ فاتح بالکل خاموش ہو گیا، وہ خود بھی شل ہو گیا تھا۔ اس نے چپ چاپ گھوڑا سپاہیوں کی معیت میں واپس موڑ لیا۔ وانگلی کی آنکھیں، اس کی چمک، وہ سب کچھ بتاتی تھی کہ قلعے میں کچھ ایسا تھا جو وہ مس کر گئے تھے۔ جس وقت انہوں نے وانگلی کو موقع پر پکڑا، تب خود وانگلی کو بھی یقین ہو چلا تھا کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ وہ بار بار قلعے کو دیکھتا تھا، اسے معلوم تھا جو اس نے چھپا رکھا ہے وہ لوگ اسے برآمد کر لیں گے، مگر وہ نہیں کر سکے تھے۔ وہ شے ان کو نظر نہیں آئی اور نظر کے اس دھوکے نے سارا منظر بدل دیا تھا، شاید ساری تاریخ بھی۔ اور یہ سوچ کر فاتح کا دل دھک سے رہ گیا۔ وانگلی کی سانسیں بحال ہو چکی تھیں۔ وہ اب باروب آواز میں مراد سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس بے عزتی کا حساب لے گا۔ مراد ناگواری سے اس کو جواب دے رہا تھا، مگر وان فاتح ان کی گفتگو نہیں سن رہا تھا۔ اس کا دماغ ایک جگہ اٹک گیا تھا۔ کتاب میں لکھا تھا انہیں وانگلی کا راز مل گیا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا، یعنی کہ کتاب۔ اس نے ایک دم لگام کو جھٹکا دیا۔ راجا نے اسے آواز دی، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے جلد از جلد واپس ملاقہ پہنچنا تھا۔ اس وقت راجا کی بات سننے سے زیادہ ضروری کچھ اور تھا۔ وہ آج بھی باغ میں کھڑی کینوس پر رنگ بھر رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کے پورے نیلے اور جامنی رنگ سے لتھڑے تھے اور وہ گردن ٹیڑھی کیے پینٹنگ بنانے میں محو تھی۔ تالیہ، تالیہ! وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب آیا تو تالیہ نے سر اٹھایا۔ اسے دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ آپ اتنی صبح! وہ کتاب! وہ اتھل پتھل سانسوں کے درمیان کہتا اس کے سامنے آ رکا۔ وہ کتاب سچ نہیں ہے کیا؟ اس نے اچنبھے سے فاتح کو دیکھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا، یوں لگتا تھا کہ میلوں کا مسافت طے کر کے آیا ہو۔ بنگارا ملایو، اس کا 13واں باب سچ نہیں تھا؟ وانگلی کا راز ہمیں نہیں مل سکا؟ کیا مطلب؟ آپ کو معلوم نہیں ہو سکا اس نے کیا چھپایا تھا اس قلعے میں؟ نہیں تالیہ، جیسا کتاب میں لکھا تھا ویسا نہیں ہوا۔ وہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ تالیہ کو افسوس ہوا، مگر خیر، آپ فکر نہ کریں، آپ وانگلی کے خلاف کچھ اور ڈھونڈ لیں گے۔ اور تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ اس نے سر اٹھا کر بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ کتاب ہم سے جھوٹ بول رہی ہے، زور سے دہرایا تو وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ تالیہ، تمہاری شرطیں؟ تم نے سلطان کو مارنے کی شرط رکھی تھی، اس نے یاد دلایا تو تالیہ نے گہری سانس لی۔ مگر میری شرط سے سلطان کو کچھ نہیں ہوا تھا، یہ تو ہم نے کتاب میں پڑھا تھا نا۔ تمہیں کیسے پتا یہ سچ ہے؟ مجھے کتاب میں لکھی باتوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ وہ اتنا پاگل نہیں ہے کہ اپنی جان لے لے۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ویسے بھی جب اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی تو میں اس کے پاس پہنچ گئی تھی اور اس کو روک دیا تھا۔ کیسے روکا تھا؟ ظاہر ہے زبان سے یہ کہہ کر کے نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اس کے پاس کیسے گئی تھی؟ تم نے تو راستے منتہم کرا دیے تھے۔ ہاں، مگر ہم نے راستے جنگل سے ایک راستہ رکھا ہوا ہے نا، جس سے گزر کر روز باپا محل جاتے ہیں۔ مگر کتاب کے مطابق، اس نے رک کر یاد کیا، میں جادوئی طریقے سے سلطان کے کمرے میں نمودار ہوئی تھی اور میں نے اسے خودکشی سے روک دیا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میری مانگے سلطان کو۔ تالیہ! وہ عین اس کے سامنے آ رکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں کوئی ایسا جادو آتا ہے جسے تم غائب ہو کر اس کے کمرے میں پہنچ جاؤ؟ اور تالیہ مراد کا چہرہ ایک دم
سفید پڑ گیا۔ اس کے لب کھل گئے، وہ پلک تک نہیں جھپک سکی۔ رنگ کی بوتل ہاتھ سے گری اور سبز گھاس کو داغدار کر گئی۔ جامنی رنگ کے چھینٹے اس کے دامن پر بھی گرے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو کوئی جادو نہیں آتا تھا۔ پھر کیا کتاب واقعی سچ نہیں تھی؟ یا اللہ! وہ رنگ میں لتڑے ہاتھوں سے پہلوؤں سے لباس اٹھائے تیزی سے سامنے کی طرف بھاگی اور وہ اس کے پیچھے لپکا۔ وہ سلطنت محل کے سامنے اپنی بھگی سے اتری سیاہ کانچ کی جوتیوں سے تقریباً بھاگتی ہوئی محل کی سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ دن کے 12 بجنے کے قریب وقت تھا۔ کتاب کا جادو ختم ہونے والا تھا۔ کانچ کے سیاہ جوتوں کا بوجھ اسے چلنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے دونوں جوتے محل کی سیڑھیوں پر گرا دیے اور ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ پھر بدحواسی سے پہرے داروں کو پکارا، آقا کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ فاتح کو انہوں نے وہیں روک لیا، البتہ اسے جانے دیا۔ آقا آپ ہی کے منتظر تھے، ابھی آپ کو بلانے بھیجا تھا قاصد کو۔ وہ لباس پہلوؤں سے اٹھائے تیزی سے اندر کو بھاگی۔ سفید لباس جگہ جگہ سے داغدار ہو چکا تھا۔ سلطان کی خوابگاہ کے دروازے پر 2 پہرےداروں نے خاموشی سے کھول دیا۔ چوکھٹ پر تالیہ کے قدم منجمد ہو گئے۔ اندر سے اگربتی کی خوشبو آ رہی تھی، شاید کافور کی مہک بھی اس میں شامل تھی، اور شاید خون کی بھی۔ اس کی انگلیوں نے لباس چھوڑ دیا۔ وہ پہلوؤں میں برابر ہوتا اس کے پیروں سے ٹکرانے لگا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے آئی اور پھر برف ہو گئی۔ سامنے مرسل شاہ اس کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی پگڑی نہیں پہن رکھی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا دوسری طرف کسی پر جھکا تھا۔ کوئی اس کے سامنے لیٹا تھا۔ آہٹ پر اس نے گردن موڑی، تالیہ کو دیکھا اور مسکرایا۔ آپ کی آخری مانگ پوری ہوئی شہزادی تاشا؟ اس نے اشارہ کیا۔ وہاں تعینات 4 محافظوں میں سے ایک کسی کام میں مصروف نظر آتا تھا۔ سلطان کے اشارے پر سیدھا ہوا اور ایک پیالہ عین تالیہ کے سامنے آ رکھا، پھر اسے قریب میز پر ادب سے رکھا۔ اس میں تیز خون بھرا تھا، سرخ گاڑھا خون۔ وہ اگلا سانس نہیں لے سکی۔ آپ کی مانگ مجھے بہت پسند آئی تھی شہزادی، مرسل نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے بات شروع کی۔ مجھے آپ کو ایسا خون دینا تھا جس میں میرے اور میرے ماں باپ کے خون کی آمیزش ہو۔ اس مانگ نے مجھے وہ کرنے کا حوصلہ دیا جو میں ٹالے ہوئے تھا۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے کبھی ایسا کیا تو میرے اوپر مقدمہ چلے گا، لیکن اب نہیں، کیونکہ قانوناً یہ جائز ہے۔ یہ رہا آپ کا خون۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا۔ اب مرسل شاہ کے عقب کا منظر واضح ہوا۔ وہاں رکھے ہوئے ایک ٹھنڈے تختے پر لیٹے وجود کا چہرہ نظر آیا۔ یہ میرے بھائی کا خون ہے، جس میں ہم سب کے خون کی آمیزش ہے۔ تختے پر لیٹا وجود ایک بچے کا تھا، بمشکل 9-10 سال کے بچے کا۔ اس کا چہرہ سفید تھا اور آنکھیں بند۔ اس کی گردن پہ چھری پھیرنے کے نشانات تھے۔ وہ مر چکا تھا۔ مرسل نے خون میں ڈوبا خنجر پرے رکھا اور چلتا ہوا شہزادی کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ بس سن ہوئی اس بچے کی لاش دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میرا ایک بھائی بھی ہے؟ مگر نہیں، اکثر لوگوں کو معلوم نہیں۔ ملکہ نے بہت دفعہ کہا کہ میں اسے مروا دوں، لیکن اس نے دھاڑی کھجاتے ہوئے کہا، مجھے اسے مارنے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ نہیں مل رہی تھی، اسی لیے اتنے عرصے سے اسے خفیہ قید میں رکھا ہوا تھا۔ لیکن اب نہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے میرے راستے آسان کر دیے۔ اب میں اپنے تخت کا تنہا وارث ہوں۔ پھر اس پیالے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کا خون شہزادی؟ اشارہ کرتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا تو وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ شہزادی؟ وہ ایک دم الٹے قدموں ہوئی اور الٹے قدموں واپس مڑی۔ کون اسے پکار رہا تھا؟ کس کی آواز آ رہی تھی؟ تالیہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ بدحواس سی سفید چہرہ لیے راہداریوں میں بھاگتی جا رہی تھی۔ دن کے 12 بج گئے تھے۔ اس کی شاہی سواری ایک کدو سے زیادہ کچھ نہیں تھی اور اس کے گھوڑے چوہے نکلے تھے۔ شہزادیوں والی ساری طاقت عنقا ہو چکی تھی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس بچے کی شکل نظروں کے آگے ثبت ہو گئی تھی۔ وہ محل کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اسے بدحواری سے بھاگ کر آتے دیکھا تو رک گیا۔ وہ ننگے پیر تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ فاتح، فاتح! وہ دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر شدید خوف تھا۔ کیا ہوا؟ اسے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ مرسل شاہ کا ایک بھائی بھی تھا، اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ وہ بالکل ساکت رہ گیا۔ ہمیں کتاب نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ لوگ پاگل ہیں، یہ لوگ
یہ پاگلوں کی دنیا ہے، وہ بے بسی اور خوف سے روتے ہوئے تیز تیز کہہ رہی تھی۔ انہوں نے ایک بچے کو مار ڈالا ہے، آریانہ جتنے بچے کو۔ میں نے ایک بچے کو مار ڈالا ہے فاتح۔ گرم گرم آنسو اس کے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ میری مانگوں کی وجہ سے ایک بچہ مر گیا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ محل۔ میں کوئی شہزادی نہیں ہوں، میں تالیہ ہوں، میں KL کی تالیہ ہوں۔ وہ بالکل ششندر سا اس کو روتے ہوئے بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ تسلی کے سارے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ میں میڈیا کا سامنا کر لوں گی، عدالت کا سامنا کر لوں گی، مجھے جیل جانا پڑا میں چلی جاؤں گی، مگر میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ کریزی لوگ ہیں، یہ ہمیں بھی مار دیں گے۔ پلیز تالیہ کو تالیہ کی دنیا میں واپس لے جائیں۔ اس نے بے بسی اور خوف کے عالم میں فاتح کے ہاتھ پہلی دفعہ وہ اپنا غرور اور انا بھلائے اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے بچا لے۔ اس دن وان فاتح کو اسے بچانا تھا۔ وہ خود کو خود بچاتے بچاتے تھک چکی تھی۔ فاتح نے افسوس سے اس کے ہاتھوں کو تھپکا اور بگی کی طرف اشارہ کیا، پھر ایک سد نظر مرشد شاہ کے اونچے محل پر ڈالی۔ ہم اپنی دنیا میں واپس ضرور جائیں گے تالیہ، اور ان میں سے کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکے گا۔